فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید۔ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری کے لیے تہران گئے تھے۔ حماس اور ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا، حماس کی تصدیق۔ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوا۔ غزہ جنگ کے دوران اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے درجنوں افراد شہید ہو چکے۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی تحقیقات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ ایران اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا لبنان کے دارالحکومت بیروت پر حملہ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 74 زخمی۔ اسرائیل کا حملے میں حزب اللہ کے سینئر ترین کمانڈر فواد شکر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ فواد شکر حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے ملٹری ایڈوائزر تھے۔ امریکہ نے فواد شکر کے سر کی قیمت $50 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ حزب اللہ نے فواد شکر کو ہلاک کرنے کے اسرائیلی فوج کے دعوے کی تردید کر دی۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حزب اللہ سے جنگ نہیں چاہتے مگر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کی اسرائیل کے بیروت پر فضائی حملے کی حمایت، کہا اسرائیل کو حزب اللہ کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ حزب اللہ کو ایسے اقدام نہیں کرنے چاہیے جن کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں حالات کشیدہ ہوں۔ وائٹ ہاؤس نے حزب اللہ اسرائیل جنگ کا امکان مسترد کر دیا۔ روس اور ایران کے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، لبنان پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ لبنان پر اسرائیل کے شرانگیز حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران کا رد عمل۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف دھرنا چھٹے روز میں داخل، امیر جماعت اسلامی کا ملک بھر میں دھرنا شروع کرنے کا اعلان۔ دھرنا کسی وقت بھی مارچ میں تبدیل ہو سکتا ہے، آپشن موجود ہے۔ اس دھرنے کا نعرہ ڈی چوک ہے۔ سارے غیر قانونی معاہدے منسوخ کیے جائیں، مفت بجلی، مفت گاڑیاں، مفت تیل سب بند کیا جائے، ٹیکسوں کا نیا سلیب ختم کیا جائے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، مطالبات پورے نہ ہوئے تو حکومت گراؤ تحریک شروع کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے سے خطاب۔ فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، ہم نے تنقید کی ہے۔ حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ پی پی اور نون لیگ دونوں فارم 47 والے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا، دوسری طرح سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے۔ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ چوری کیے گئے مینڈیٹ کی واپسی ہے، دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنوں کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے، تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے استعفوں کی بات کی، وہ تیسرے مرحلے کی ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں، ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کبھی گریبان کبھی پاؤں پکڑ لیتے ہیں، یہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ بات قابل قبول نہیں کہ ادارہ نیوٹرل ہو گیا۔ 9 مئی کے پیچھے پلاننگ بانی پی ٹی آئی کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے ان کا سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا، جن کے تانے بانے باہر سے ملتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند ہے۔ بانی پی ٹی آئی ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بانی پی ٹی آئی پر وار، خود ساختہ انقلابی منتیں ترلے پر اتر آیا، فوج سے کس بات کے مذاکرات چاہتا ہے؟ شہداء کے اہل خانہ سے 9 مئی کے گناہ کی معافی مانگو، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم، اپوزیشن کے راستے میں مزید رکاوٹیں حائل، کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ یہ دونوں ترامیم منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ الیکشن ایکٹ میں مجوزہ ترامیم بل مسلم لیگ نون نے کے بلال اظہر کیانی نے پیش کیا، اسپیکر قومی اسمبلی نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔
स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज के प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा थे। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों और मुतअद्दिद फिल्मों में फन का लोहा मनवाया। लोगों को हंसाने का खूब फन जानते थे। सरदार कमाल के इंतकाल पर फनकारों की जानिब से गहरे रंज और गम का इजहार। The question is that the leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम, अपोजिशन के रास्ते में मजीद रुकावटें हायल। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरामीम बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कयानी ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक एक्ट पास करवाने जा रही है ये पार्लियामान, ये हुकूमत। ये एक बिल सबमिट हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2024, जिसके बरू पहली मर्तबा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिज़र्व सीटें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्लेयर की है, वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। बिल गैर आईनी तरीके से मंजूर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में रूल्स को उड़ाया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के अराकीन ने बहैसियत पार्लिमानी पार्टी शिरकत की। हमारे 41 MNA से बयान हल्फी जमा करवाए। इसके बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमारे अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 50% वोट लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। और एबटाबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से तबाही, पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। लैंड स्लाइडिंग से मुतअद्दिद सड़कें बंद। मानसहरा में शाहराह कागान पर मनहारी नाला में शदीद तुग़यानी। शाहराह पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। वादी कागान में बड़ी तादाद में सियाह महसूर होकर रह गए। बोलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में तुग़यानी। चित्राल में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। 16 घर और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता।